بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں سے کوئی کہتا ہے خوش ہو جاؤ؟ کہتا ہے؟ ارے یہ تو نیچرل چیز ہے نا، فطری چیز ہے. بچہ آیا ماں خوش ہو گئی، اس کا آیا ہے. باپ خوش ہو گیا، باپ بن گیا. ایکو کم کریں بھائی. باپ کیوں خوش ہوا؟ کیونکہ باپ بن گیا. ماں خوش کیوں ہوئی؟ اب توجہ کرو ذرا. ماں خوش ہوئی، ماں سے کہا تو نہیں کسی نے؟ دادی کی آنکھوں میں نور آ گیا، خوش ہو گئی. کیوں؟ دادی بن گئی. دادا کیوں خوش ہوا؟ نانا خوش کیوں ہوا؟ نانی خوش کیوں ہوئی؟ پھوپھو خوش کیوں ہوئی؟ پھوپھی کیوں خوش ہوئی؟ چاچی خوش کیوں ہوئی؟ یعنی بالکل بات صاف ہے، جس کا آئے گا وہ خوشی منائے گا. یہاں پر بحث کا کوئی مسئلہ رہ نہیں جاتا ہے. یہ بالکل بحث بند کرو. وہ نہیں مناتے، یہ نہیں مناتے. جس کا آتا ہے وہی خوشی مناتا ہے، وہی لڈو بانٹتا ہے. جس کے یہاں پہ ولادت ہوئی ہے پورا محلہ لڈو نہیں بانٹتا، خوشی وہی مناتا ہے. جس کے یہاں پر بچہ آیا ہے، ایگزامپل کے طور پہ ایک آدمی نے ریٹرن کیا ہے قطر سے، دبئی سے، عمان سے، یا پھر اس نے ابو دھابی سے آیا ہے، یا پھر وہ آیا یو ایس سے، یا پھر وہ آیا یورپ سے. اس نے دلی میں 5 سال کے بعد واپسی کی. اس نے فلائٹ کو لینڈ کیا، اس کی فلائٹ لینڈ ہوئی. اس کے بعد جب وہ امیگریشن آفیسر کے پاس گیا تو اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ٹھپا لگایا اور کہا جاؤ. اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس کا کام یہی تھا. اس کے بعد اس نے سواری پکڑی، وہ رامپور آ گیا. رامپور والوں نے خوشی نہیں منائی کیونکہ رامپور والوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ جب محلے میں آیا تو محلے والے خوش نہیں ہوئے کیونکہ کوئی رشتہ نہیں تھا. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، جیسے ہی بیٹی نے دیکھا، بیٹی دیکھتے ہی باپ کو رونے لگی، میرے ابا آ گئے. بی بی بولی ہائے میرا سرتاج آ گئے. ماں بولی ہائے میرا لال واپس آ گیا. بیٹا بولا میرے والد آ گئے. بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا. باپ نے کہا ارے خوش ہو گیا ہوں میں، میرا برخوردار آ گیا. میری بوڑھی آنکھوں نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا. اب اور کسی مثال کے بغیر سمجھو، جب نبی پاک کی ولادت کی خوشخبری جب ہندوستان میں آئی ہے تو دیوبند والوں نے کہا کوئی خوشی نہ منانا کیونکہ آنے والا ہماری طرح آیا ہے. سہارنپور والوں نے کہا کوئی خوشی نہ مناؤ، آنے والا کسی مچیز کا مالک و مختار نہیں. اور جب ندوہ والوں پہ یہ خبر پہنچی تو بولے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر جیسے یہ خوشخبری بریلی کی سرزمین پہ پہنچی، میرا امام پکار اٹھا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت. اس میں کوئی جھگڑے کی بات رہ گئی؟ ایک کو کم کر دو بھائی، آواز بڑھا دو. اس میں کوئی جھگڑے کی بات رہ گئی؟ جلدی بولو کوئی رہ گئی؟ جس کا آیا ہے. ایک مجھے اسی ٹائپ کا آدمی ملا، بولا بریلوی ہو؟ میں نے الحمدللہ. بولے آپ میلاد مناتے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو نا، بحث نہیں کرتے، ایک سوال کا جواب دو. بولے نہیں میں نے بحث نہ کرو، ثبوت. میں نے ثبوت سب چھوڑو اس بات کو. کس سے محبت کرتے ہو سب سے زیادہ؟ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو سوچنے لگا. میں نے کہہ دو حضور سے. بولے ہاں ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے تھے، یہی دن تھا، تو تمہارے دل کو کیسا لگے گا؟ بولے مجھے خوشی ہوگی. میں نے کہا وہی تو ہمیں ہوتی ہے. اب یہ بحث کی بات رہ گئی کوئی؟ اس میں ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ بے وجہ میں فالتو کی ضرورت؟ حضور تشریف لائے ہیں مکے میں، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. لے ثابت ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، مکے میں آئے. اعلیٰ حضرت کو بھی اس کا علم ہے. مگر پہلا شعر یہ کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کہاں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو ستارہ ہے اس سے مراد کون ہے؟ یہ جو آیا ہے نور لینے، جو آیا ہے صدقہ لینے، آیا ہے تارا.
تو کیا یہ تارا حضور ہیں؟ نہیں، حضور کا صدقہ لینے آیا ہے. حضور لینے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اور وہ بھی ستارہ آیا ہے. میرا امام جب کوئی بات کہتا ہے تو بغیر تحقیق کے نہیں کہتا. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ بغیر تحقیق کے میرا امام بات نہیں کہتا نا. اب توجہ کرو، میرا امام کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہتے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس شعر کا مطلب سمجھاؤ. میں نے کہا ابھی تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، تھوڑا ٹائم چاہیے، میں محنت کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا. میں نے سوچا اب انہیں اکیلے کو کیا بتانا ہے، چلو پوری محفل کو بتا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا. یہودیوں کی پرانی کتابوں میں لکھا تھا یہ نشانی ان کے دادا پردادا لکڑ دادا نگر دادا یعنی دادا دادا نسل در نسل یہ ان کے لیے ہدایت تھی کہ ایک نبی کے آنے کا، آخری نبی کے یہ علامت ہے، یہ سمٹمز ہیں کہ جب یہ جو ستارہ صبح چمکتا ہے صبح صادق کے وقت یہ آسمان سے نیچے کی طرف آئے گا، زیادہ آئے گا تو سمجھ لینا آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے. اور آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں. اور یہودی مکے میں نہیں تھے مگر مدینے میں بہت زیادہ تھے. مدینے کے یہودی اس کا انتظار کرتے تھے. دادا نے دیکھا، پوتے نے دیکھا، اس کے پوتے نے دیکھا، اس کے پوتے نے دیکھا. ایک دن وہ آ گیا ربیع الاول کی 12 تاریخ، تو جیسے یہودی نے اس چاند ستارے کو زمین کی طرف آتے دیکھا ایک دم چیخ کے بولا پہاڑ کے اوپر سے، ارے کیا کوئی بچہ مدینے میں آیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آخری نبی کی پیدائش کی علامت پوری ہو چکی ہے، ستارہ زمین کی طرف آ رہا ہے. کہا مدینے میں نہیں مکے میں آیا ہے. مکے میں امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. بابا بابا زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور کا میلاد پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کی کوئی دعا بھی تک قبول نہ ہوئی مانگ لینا. آپ بزرگوں نے لکھا ہے حضور کا میلاد ہوتا ہے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ذرا غور کریں، موبائل کی بیماری اتنی بڑی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل ہے، ایگزامپل کے طور پہ اس سے اچھے اچھے موبائل غیر مسلموں کے پاس ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. موبائل ہے میرے پاس، اب میں جب باتھ روم میں جاتا ہوں تو اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا استعمال ٹھیک. جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو اس کا استعمال، جب کسی کی بات سنتا ہوں تو اس کا استعمال، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو اس کا استعمال. ابھی تک میں اس موبائل کا مالک ہوں، اور جب یہ مجھے نہ باتھ روم میں چھوڑے، نہ کھانے کھاتے وقت چھوڑے، نہ کسی سے بات کرتے وقت بھی مجھے اپنے میں لگائے رکھے، تو اب یہ میرا مالک بن گیا. فرق بتا دیا آپ کو میں نے. جو 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے 24 گھنٹے میں، یا تو وہ پاگل ہے یا پاگل ہونے والا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اسے مذاق میں نہ لینا. اگر آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا تو پوری دنیا میں پاگلوں کے نئے انداز یہی ہیں کہ موبائل کھینچ لو تو رونے لگتے ہیں. بچے پاگل ہو گئے ہیں، ماں نے پاگل کر دیا بے وقوفی سے، اپنی جہالت سے. اب سنو، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں؟ حضور آئے ہیں. کون آئے ہیں بولو؟ سبحان اللہ. کہاں آئے ہیں؟ مکے میں. حضور کا میلاد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی بخشش کرے. ارسان نام تھا نا ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے. حضور کے میلاد کی برکت سے میں اس طرف بھی آؤں گا. فکر آخرت تو میرا موضوع ہی رہتا ہے ہمیشہ، مگر چونکہ یہ میلاد کا محفل ہے تو میلاد اگر سننی نہیں پڑیں گے تو پھر کون پڑے گا بولو؟ اوکے، یہ سمجھنا تمہارے عقیدے سب سے مضبوط عقیدہ ہمارا. اللہ کا شکر ہے ہم ہیں اہل سنت جو صحابہ سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے صحابہ کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ہے اور اہل بیت کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ہے. تو میری بات سنو آپ. فرماتی ہیں ام سلیم انس ابن مالک کی والدہ کہ جب حضور آتے ہیں، اور حافظ ذابی نے اس کی روایت کیا ہے،
اتنا نام کافی ہے اس روایت کی صحت کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر آ کے آرام کرتے تھے دوپہر میں، اور حضور کا جب پسینہ نکلتا تھا، سبحان اللہ، صحابہ نے کبھی حضور کو پوچھا نہیں حضور کدھر ہیں، جدھر سے خوشبو آتی تھی ادھر ہی چلتے تھے۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرو، فرماتی ہیں نبی پاک کا میں پسینہ اکٹھا کر لیتی تھی، کہاں بولو، ایک پیالی میں ایک کٹوری میں۔ تو حضور نے پوچھا یہ میرا پسینہ اکٹھا کرتی ہو، کیا کرتی ہو ام سلیم، کیا کرتی ہو؟ کہنے لگے حضور مدینے میں کوئی میڈیکل نہیں، کوئی اسپتال نہیں، کوئی ڈسپینسری نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، بچوں کو ہمارے پیلیا ہو جائے، یرقان ہو جائے، بخار آ جائے تو حضور دوا تو کوئی نہیں نا، تو ایک قطرہ آپ کے پسینے کا منہ میں ٹپکا دیتے ہیں تو بچے کو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ لے، ہمارا بڑا مضبوط عقیدہ ہے، وہی جو صحابہ کا ہے وہی ہمارا ہے۔ اور کیا کرتی ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اور جو ہے نا جب روٹی بناتی ہوں تو آٹا جب گوندتی ہوں نا تو 2-3 قطرے اس میں ڈال دیتی ہوں، 1-2 قطرے، اس سے میری روٹیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں اور اس میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ نے اگر یہ فرمایا ہے حضرت کہ آپ بھی معاذ اللہ نبی کی طرح ہیں، معاذ اللہ آپ کی بھونڈی اور بدبخت قسم کی زبان سے یہ گھٹیا جملہ نکلا ہے، تو دن بھر کا پسینہ آپ اپنا اکٹھا فرمائیں، اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں اور کہیں جب آٹا گوندو تو 1 قطرے 2 قطرے میرے پسینے کا ڈال دینا۔ وہ کہے گی تو پاگل ہو گیا، لوگوں سے کہے گی ان کو اسپتال لے جاؤ، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ حضور کی اور مثل اللہ جب اللہ نے بنایا نہیں، اللہ نے نہیں بنایا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی عزتیں ہمارے سر آنکھوں پر، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، تم تو اپنی بات کہتے ہو کہ نبی تمہاری طرح، اگر کوئی یہ کہے گا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح، تو ہم یہ بات مانیں گے نہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت حضور دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، حضور پیدا ہو گئے، بہت اچھا سن رہے ہو آپ، میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں، یہ علماء کی برکتیں ہیں جو یہاں نغل عاقل میں ہیں، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ علماء کرام کی عزت عوام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام اب بہت زیادہ اللہ معاف کرے بے لگام ہو رہے ہیں لوگ، اور اپنے فیصلے انہیں تھانے دار سے کرانے میں مزہ آتا ہے مگر حضور کے وفادار سے کرانے میں مزہ نہیں آتا۔ کیا بہتر ہوتا جو پردھانوں سے زیادہ عزت اماموں کی ہوتی۔ امام جب بھی فیصلہ کرے گا خدا رسول سے ڈر کے کرے گا، اور جب پردھان فیصلہ کرتا ہے تو ووٹ کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، میرے ووٹ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ فیصل پہلے ہمارے بزرگوں نے فیصلے کے لیے اماموں کو چنا تھا۔ یہ بتاؤ جس کے پیچھے تم نے نماز پڑھ لی، اب اس سے بڑی بھی کوئی عزت دنیا میں ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، آنا یہاں قیامت تک یہیں پہ ہوں، آنا آرام سے۔ ابھی ایک بلٹ والے صاحب گئے تھے، آواز آ رہی تھی، اس وقت میں کسی بات کر رہا تھا، ورنہ میں آپ کو بتاتا ضرور کہ یہ جو بلٹ ہے یہ بالکل انسانوں والی گاڑی ہے، مطلب انسانوں والی حرکت کرتی ہے، بالکل زور سے آواز نہیں کرتی جب آتی ہے کمپنی سے۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بیچارے جن کو پیسہ اور پیٹرول جب خرچ کرتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا، تو دکھاوے کے لیے اتنی بھاری گاڑی، کوئی تو دیکھو یار 2-2.5 لاکھ روپیہ لگا کے لی ہے، تو اس میں نیچے سے نقشے بازی کرواتے ہیں، پیچھے سے اس میں کٹواتے ہیں، اور کٹوا کے اس میں ربڑ لگواتے ہیں تاکہ وہ جنات بن جائے، لوگوں کی نیندیں خراب کرے۔ کوئی بدماش جا رہا ہے پٹ 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 ایسے کرتے ہوئے، بڑی بات صاحب، یہ کیا پاگل پن ہے، بےہودہ پن ہے، بے وقوفی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جوتے اتار کے مدینے میں چلتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب دن میں چلتے ہیں تو آپ امیر المومنین جوتے پہنتے ہیں،
رات کو کیوں اتار دیتے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو لائے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند میں کوئی خلل واقع ہو. یہ دین ہے. مگر چونکہ گنجے کو اگر ناخون مل جائیں وہ اپنی کھوپڑی کھجا کھجا کے خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی کسی کم ظرف کو کوئی نعمت مل جائے تو پورے لوگوں کو خراب کرتا ہے وہ. تبھی تو کہتا ہوں یہ بری بات، میری بات برا نہ ماننا، ہاں خاندانی لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے وہ. ہاں ہاں وہ میں سرحد لگا ہوا تھا کسی کام میں، اس وقت نہ کہہ سکا، ہاں ورنہ بہت میں نے یہ ربڑیں اتروائی ہیں. ہاں دور سے بولو سبحان اللہ. حضور آئے ہیں، سنو، حضور کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں سیدہ شفا، وہ فرماتی ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گندگی باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، تعفن، بدبو، پھر نات، اس کی آنت کاٹی جاتی ہے، ناف میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر بچے کی آنکھوں میں منہ میں غلاظت ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر بچے کو نہلایا جاتا ہے، ختنیں کی جاتی ہیں، مختون کیا جاتا ہے، پھر اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں. یہ آج بھی اصول ہے. ایسے ہی بچے دنیا کے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، ایسے ہی ہوں گے. یہ پہلے بچہ پیدا ہوگا، گندگی باہر کو آئے گی، اس سے پہلے بدبو آئے گی، پھر بچہ پیدا ہوگا. مگر سیدہ شفا فرماتی ہے میں جب آمنہ کے گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اور بچوں کے آنے سے پہلے میں نے بدبو کا احساس کرتی تھی، مگر اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں نے جتنی بہترین خوشبو سونگی اپنی پوری زندگی میں نہ اس سے پہلے سونگی نہ اس کے بعد کبھی وہ خوشبو سونگی. میں نے دیکھا کہ نبی پاک جب تشریف لائے ہیں تو پورے ان کے روم میں نور ہی نور آسمان سے زمین تک نظر آنے لگا. فرماتی ہے نبی پاک کو میں نے گود میں لیا، اللہ کے رسول کو گود میں لیا تو میں نے دیکھا ان کی ناف کٹی ہوئی ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، بالکل آنکھوں میں ان کے سرما لگا ہوا ہے. میں نے سیدہ آمنہ کے ہاتھ میں دے کے کہا اے آمنہ میں نے بچے تو بہت دیکھے مگر تیرے لال کی طرح میں نے کوئی لال نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے روتی ہیں. سیدہ شفا کہتی ہیں آمنہ اتنا حسین اور عظیم بچہ جب آتا ہے تو ماں روتی نہیں. کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کاش اس کے والد عبداللہ ہوتے، وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے. اس کے بعد گود میں لیا سیدہ آمنہ نے اور فرماتی میں نے سوچا اپنے بیٹے کے اپنے لال کی آنکھوں میں میں سرما لگا دوں تو اس کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ کچھ زلفوں کو سوار دوں تو اس کے بال تو قدرتی طور سے دست قدرت نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. حضور کے بال جو ہیں وہ پہلے ہی نبی پاک کے سورے ہوئے تھے. میں حیرت میں پڑ گئی کہ سرما لگا ہوا ہے، بال سورے ہوئے ہیں. عاطف غیب سے آواز آئی او حلیمہ او آمنہ میرا محبوب دنیا میں سورنے کے لیے نہیں بلکہ سوارنے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے عظیم ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. سرکار آ گئے سبحان اللہ. حضور ایسا سرکار آئے تو لائے کیا؟ سرکار معلوم ہے کیا لائے؟ حضور نے فرمایا بوڑھوں کو دھکا مارتے تھے لوگ، بڑھاپے والوں کی کوئی قدر نہیں. حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے ایسا کیا جیسے مجھ محمد کا اس نے احترام کیا. میلاد منانا چاہیے. مجھے اس پر تفصیلی میں نے بہت گفتگو کی ہے اس ربیع الاول میں، مگر اب چونکہ یہ فکر آخرت پروگرام ہے تو کچھ اس طرف بھی آتا ہوں.
بہن کو اپنے ماں کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک جھنڈی دینی چاہیے اور کہنا چاہیے میرے لال جا، ابھی ہے تو چھوٹا مگر جھنڈی لگا کے پیچھے چلا جا۔ تو جب بیٹا پوچھے کیوں؟ کل لڑکیوں کو تو دفن کر دیتے تھے لوگ، زندہ وہ کون تھا جس نے، وہ آج ہی کے دن تو آیا تھا پیغمبر جس نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہنوں کے گھر لوگ کب جاتے تھے؟ میرے نبی نے بہنوں کا مقام بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج تک کسی نے موت نے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند نہیں، عقل مند کون ہے؟ عقل مند بھی لوگ ہوتے ہیں، میں عقل مند کی بات کر رہا ہوں، عقل بند نہیں، عقل مند۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اچھا آج تک کسی نے موت نے کسی سے کہا ہے شرابی سے کہ یار شراب چھوڑ دے اب تجھے موت آنے والی ہے؟ کبھی کبھی سنا؟ بے نمازی سے کہا ہوگا نماز پڑھ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کبھی کہا موت نے توبہ کر لے بے نمازی؟ بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کبھی کہا؟ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے بدتمیز اور بدترین قسم کے گھٹیا انسان سے کبھی موت نے کہا کہ سن ماں سے بدتمیزی کرتا ہے باپ سے توبہ کر لے موت آنے والی ہے؟ اب سنو غوث اعظم فرماتے ہیں موت تمہیں، اس کو یاد رکھنا چاہے پوری تقریب بھول جاؤ، غوث اعظم فرماتے ہیں موت تمہیں حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی میں جینا شروع کر دو۔ نہیں سمجھے؟ اگر تم گناہ والی زندگی جی رہے ہو تو یاد رکھو تمہاری موت بھی ویسے ہی ہونی ہے۔ موت کو جو یاد کرے گا مولا علی فرماتے ہیں وہ بھی مرے گا، اور جو اس سے نظریں چرائے گا نا، جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے جب بلی اس پہ جھپٹا مارتی ہے، ایسی ہمارے لوگ موت کا ذکر نہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، کہہ دو آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہہ دو آپ کی موت کا ذکر نہیں ہے یہ میری موت کا ذکر ہے، چلو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں تیار ہوں، مجھے موت کے لیے کوئی نئی تیاری نہیں کرنی ہے، مجھے جو بھی دن میں کرنا تھا میں نے کر لیا، جو بھی شام میں مجھے کرنا تھا کر لیا، ابھی موت آ جائے ویلکم کہوں گا، بالکل، مجھے کس بات کا ڈر ہے، چل اگر میرا رب راضی ہو گیا تو بس میرے تو جو ہے وہ بخشش ہو گئی تو میں کامیاب ہوں، اور اگر نہیں ہوئی ویسے امید تو یہ ہے کہ وہ بخشے گا، مگر سارے کام لیے آپ آئیے، اگر میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے تو یہاں کوئی محفل میں بیٹھا ہوگا کوئی شخص جو آخری سن رہا ہو، برا نہ ماننا، ہو سکتا ہے نا۔ ایک لڑکا فلم دیکھ رہا ہے دلی کی تھیٹر میں، نئی فلم لگی ہے، تھیٹر دیکھنے چلا گیا، نام بڑا فلم کا، فلم دیکھ کے باہر نکلا اے سی کے ہال میں، بائک اپنی اسٹارٹ کی بلٹ، اور پھر نقشے بازی میں کان میں لگایا اپنے لیڈ اور چل دیا۔ اس نے سوچا تھا جسم بنایا تھا باڈی، اس نے کبھی سوچا تھا 22 سال کا ہوں مجھے موت آنے والی ہے؟ نہیں اس نے نہیں سوچا تھا، مگر موت نے اسے میرے بھائیوں اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ شخص اپنی بلٹ روک لیتا، بلٹ کے اوپر ہی دورہ پڑا، لوگ اسپتال لے کے گئے، لوگوں نے سمجھا ایکسیڈنٹ ہے، مگر وہ پہلے ہی مر چکا تھا، وہ روڈ کیس بن گیا، گھر نہیں گیا، اپنے گھر نہیں گیا، اس بستی اس کمرے میں نہیں گیا جس میں ایسیاں لگی تھیں، وہ اس پوسٹ مارٹم ہاؤس میں گیا جہاں بڑے کرمنل، بڑے اللہ کو بھولنے والے ان کی لاشیں پڑی ہیں، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے پوسٹ مارٹم، پہلے وہ چھینی سے کاٹتے تھے اب نہیں کاٹتے، ہتھوڑی اور چھینی سے، اب وہ اپڈیٹ ہو گئے گلنڈر ڈالتے ہیں، گلنڈر یہ جس سے لکڑی ایسے کر سے پورا یہ انہوں نے اتار دیا، اس کے بعد یہاں سے یہ پھاڑا پورا
اور نکال دیا پورا جو بھی چیزیں دیکھنی ہے. پھر موٹے موٹے سوئے سے انہوں نے سینہ شروع کر دیا, آرگنز جو بھی نکالنے تھے دیکھنے تھے, دیکھا, اپنا کام کیا جو بھی ان کے ضروری کام کرنا تھا. اس کے بعد پھر لگائے ٹانکے, اور یہاں بھی بھرے ایسے الٹے سیدھے ٹانکے, پھر کالی پنی میں لپیٹا, اور 22 سال کا نوجوان اپنے گھر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غسل دینے والے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے غسال, تو وہ کہتا ہے غسل دینے والے کا مردے کہتا ہے او غسل دینے والے غسال, میرا ہاتھ پکڑنے والے, ہاتھ پکڑنے میں ذرا نرمی کر, تیرے ہاتھ پکڑنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ بتاؤ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, صرف ہاتھ اٹھانے سے, اور جب لے کے چلتے ہیں کہتا ہے آرام سے چلو, تمہارے کاندھا بدلنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بتاؤ مجھے, تو پھر پوسٹ مارٹم ہوتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, جب چیر دیتے ہوں گے, جب پھاڑ دیتے ہوں گے. تو میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں اور روز دعا یہ کرتا ہوں, اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. میرے کریم مدینے میں اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا کرنا, ایمان والی موت عطا کرنا. آپ کتنا بھی دل لگا لو, یہ دنیا تمہیں چھوڑے گی نہیں, 1 منٹ نہیں روک سکتے آپ, میں نہیں روک سکتا. اپنا موت کی طرف بڑھنے والا, اس کا جنازہ گھر گیا, اور گھر گیا, ماں روئی, کلیجہ پھٹ گیا, بہنیں روئیں, ہائے میرا بھائی, شور مچا رشتہ داروں کا. مگر ایک آواز یہ بھی آ رہی تھی, جلدی کرو بہت وقت ہو رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا کام رکا ہوا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ ارے تھوڑی دیر تو, نا کوئی نہیں, جلدی چلو, جلدی اٹھاؤ اس گھر میں رہنے والا. آج اس کو اٹھا کے اس نوجوان کو قبر کے اندر رکھ دیا. اب جب رکھ دیا, اوپر سے تختے لگائے, اوپر سے مٹی, اور جب لوگ چلے اور جب ان کے پیروں کی نشان, اس نے پیروں کی آواز سنی. میرے آقا فرماتے ہیں جب دفن کر کے مردے کو لوٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے او میرے جانے والوں, مجھے دفن کر کے جانے والوں, میرے دوستوں, کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری تھی, ایک رات قبر کی میرے ساتھ گزار دو, ایک رات تھوڑی دیر رک جاؤ میرے دوستوں, میرے بھائیوں. مگر کوئی نہیں رکتا, کوئی کسی کے لیے. یہ جو تقریر کر رہا ہے, اگر خیر سے موت آئی اور لاش اس لائق رہی کہ اس کو دفن کر دیا جائے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی چھوڑ کے لوگ جائیں گے, وہ مجھ پہ بھی گزرنی ہے. حیرت کی بات یہ ہے, مجھے بھی کوئی نہ کوئی غسل دے گا اور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی غسل دے گا. اب ذرا غور تو کرو, یہ موت کتنی نزدیک ہے. سرکار سیدنا عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا, فراغت حاصل کی, اور حضور نے وضو کرنا تھا. 5-6 قدم دور, 8 قدم دور پانی تھا. نبی پاک نے, آپ نے تیمم فرما لیا, یعنی مٹی سے وضو کر لیا اس پانی تک پہنچنے سے پہلے. میں نے عرض کی حضور جب پانی موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر پانی کے بعد یہ مٹی کا تیمم, تو حضور نے فرمایا بات دوسری ہے, بات یہ ہے اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں. اس وجہ سے میں اگر اس درمیان سے وہاں تک موت آ جائے تو میں باوضو اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں, حضور کو تو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر حضور ہماری نصیحت کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ذرا غور تو کریں. تو نے اپنی آنکھیں بند کی, ذرا غور کر, توجہ کر. میری تقریر جو دھیان سے نہیں سن رہا ہے وہ بھی مرے گا, جو سن رہا ہے وہ بھی مرے گا. ہاں, جس کے دل میں اگر ذرا سا بھی خوف ہے تو میری بات کو سنو. قبر میں گیا, سب چھوڑ کے چلے گئے, رشتہ دار کوئی نہیں بچا. اب جیسی قبر میں اس کی آنکھ کھلی ویسے ہی اسے فرشتوں نے اٹھایا اور پوچھا حضور کے بارے میں, بتا میرے سرکار کے بارے میں کیا جانتا ہے, ان کے بارے میں کیا جانتا ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے فلم دیکھ رہا تھا, کیا وہ اس گندی آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی ہمت کرے گا؟ بس بتاؤ, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں, میری نہیں ہیں, یہ تو کل تمہارے میرے خلاف بولیں گی. یہ کہیں گی مالک یہ آنکھیں تو نے دی تھیں کہ کل قیامت میں تیرا دیدار کریں, مگر اس نے دیدار کے لائق نہ چھوڑا, اس نے تو گندی چیزیں دکھوائیں. زبان تیری میری بند ہو جائے گی, یہ نہیں بول پائے گی کچھ. یہ ہاتھ
تیرے خلاف بولیں گے، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ پیر بولیں گے جتنی تو غلط جگہ گیا ہے، یہ گواہی دیں گے۔ اس وقت میں کہاں جائے گا میرے دوست، میرے بھائی؟ اس وقت میں کیا بات کرے گا کہ سیدنا شیخ ہیں، میرے غوث اعظم ہیں، کعبے میں غوث اعظم رو رہے ہیں اور سارے لوگوں نے طواف بند کر دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں لوگ قریب چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے نوجوان کو، اس کے رونے کے بعد ہم اب طواف نہیں کر رہے ہیں، اس کے رونے پہ ہمیں رحم آ رہا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ وہ رونے والا نوجوان کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ مجھے بخش دے، ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا گناہوں کے ساتھ، تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی میں نہیں کر سکتا۔ جب سر اٹھایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کون تھا؟ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی تھے جو اللہ کی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں پیر صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، انہوں نے جنت کا ہمیں ٹکٹ دے دیا، تو جب ہم جنتی بن گئے تو اب کیوں بھائی کسی کے دل میں خوف رہے گا؟ جب پیر صاحب نے اپنے پیسوں کی وجہ سے آخرت کا خوف ہی نکال دیا۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تھیٹر کے اندر مسلمان لڑکیاں برقعے والی جب فلم چھوٹے تو اس میں نظر آنے لگے، تو پھر اس قوم اب ترقی نہیں کرنی، اس قوم کو یہ تو بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، جب مسلمان لڑکیاں تھیٹروں سے باہر آنے لگے، جب مسلمان بچیاں شادیوں میں سروں پہ دوپٹہ رکھنے کا فیشن ہو جائے نہ رکھنے کا، یعنی ان کا ننگا سر ہے یہی فیشن ہے، اور اس کا باپ بھائی سب وہیں کھڑا ہو، حیا اٹھ گئی ہمارے قوم سے۔ میرے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، وہ جنگل کی نہیں ہیں، یہ بھی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے جسموں پہ فٹنگ کے لباس ایسے پہنے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو شادیوں میں بے پردہ ہیں۔ اور سنو میری بات، یہ عورتیں ہیں، انہیں دین نہیں سمجھا، انہوں نے دین نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام نہیں سمجھا، یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ مگر سنو، میں سید ہوں، مگر یہ تقریر ہر جلسے میں کرتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں اور اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مجھے مل جائے تو میری قبر میں میرے دفن کے پہلے میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دینا لوگ، تاکہ کیوں؟ اس وجہ سے میں گنہگار ہوں، اللہ اگر کرم کرے تو اس جوتے کی برکتوں سے مجھے بخش دے گا۔ کون جوتا؟ وہ بچیاں جنہوں نے یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں، فلسطین کی بچیاں تو پھر برقع اوڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، کہ ہم سوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں تو گھر صبح کو ملبے بن جاتے ہیں گھر کے، اور لاشیں نکلتی ہیں گھر کے اندر سے، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں صبح کو نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے بچے بھوکے مر گئے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملا، سارے ہی مر گئے، مگر یا رسول اللہ ہم نے دین نہیں چھوڑا، ہم نے پردہ نہیں چھوڑا۔ 10 لاکھ 11 لاکھ لڑکیاں ہندوستان کی اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے، وہ اسلام سمجھی نہیں تھی میرے بھائیوں، سمجھی نہیں تھی، ورنہ ایک بھی ایسی رپورٹ نہیں بتا سکتے کہ فلسطین کی ایک بچی نے یہودیوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ مجھے جان بچا لے میری۔ ان سب نے جان دے دی، ان کی لاشیں اٹھ گئیں۔ کل قیامت کے دن میری بہنیں بھی ہوں گی۔ میں تو ایک اذان پڑھنے والا ہوں، میں کوئی نمازی تو نہیں بلا سکتا، میں مؤذن ہوں۔ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اگر یہ آج توبہ کریں گی بے پردگی سے، نماز نہ پڑھنے سے، یعنی نماز کی پابندی شروع کریں گی، تو میں جنت البقیع میں جب جاؤں گا مدینہ شریف، تو میری بہنیں اگر یہ ارادہ کریں تو مجھے بتا دیں، میں ان کا سلام حضور کی بیٹی کی بارگاہ میں کہوں گا، اور کہوں گا اے خاتون جنت، اے حسین کی والدہ، ابھی آپ کی ماننے والی بہت ہیں دنیا میں، ابھی ان فیشن کی، ان بے حیا عورتوں سے دور رہنے والی بہت ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے ایک شادی ہماری ہے، ایک حضور کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی میرے روم میں ہیں، میں انہیں دیکھ کے رو رہا ہوں، شادی کا پہلے دن ہے، وہ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟
کہ آپ کو یہ شادی سے کوئی پر مسئلہ تھا؟ کہا نہیں، یہ تو میرا نصیب ہے کہ آپ میرے نکاح میں آئی ہیں۔ کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ دلہن بنتی ہے جب کوئی لڑکی تو اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جب میں دلہن بنوں گی تو کچھ جوڑی کپڑے نئے پہنوں گی، کچھ زیور بھی پہنوں گی، مگر دیکھ رہا ہوں آپ کی سادگی پر اور حضور کی تربیت پر کہ آپ کے چہرے پہ نہ کوئی شکن ہے، نہ آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ ہے، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ دلہن بنتے وقت اس میں 17 پیمد لگے ہیں، یہ 17 پیمد کی چادر اوڑھ کے آپ دلہن بن کے آئی ہیں۔ بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ حضور کی بیٹی کتنی بلند ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے سرتاج آپ دل تھوڑا نہ کریں، میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ بہنیں میری، بیٹیاں میری، کل جواب دیں گی قیامت کے دن، اور آپ بھی دو گے اور میں بھی دوں گا، سب دیں گے۔ امام حسین قیامت کے دن یہ پوچھیں گے ضرور کہ میں نے تو پوری امت بچائی تھی، تو اپنی بیٹی نہ بچا سکا، تو اپنی بہن نہ بچا سکا، تو اپنے بچے کو نہ بچا سکا۔ حسین کے نعرے لگانا آسان ہے، مگر اپنی اولاد کو حسینی بنانا مشکل ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے گھروں میں آپ کو عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، بولو کیا نکلا؟ جلدی بولو کیا نکلا؟ قرآن نکل گیا۔ قرآن کی جگہ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا مدینے کی اور عورتیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھیں تو لوریاں سناتی تھیں، مگر مدینے کی ایک ہی خاتون تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی، جب بھی سنایا قرآن سنایا۔ آج تعویذ لکھنے والوں کے کام کتنے اچھے چل رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ بے وقوفوں کی تعداد زیادہ ہے، عقل مندوں کی کم ہیں۔ وہ تعویذ برکت کے لکھ رہا ہے جس کے خود میں گھر میں خود برکت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس نے برکت کے تعویذ لکھنے میری بہنوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ یہ بتاؤ کیا قرآن کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن روحانی شفا، جسمانی شفا، بیماروں کی شفا، آخرت قرآن سے بہتر ہوگی۔ قرآن پڑھنے والے کو تو آخرت ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جو آواز لگتی ہے وہ قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے۔ آج قرآن پڑھے لکھے ہو آپ اور 2 دن ایک ہفتہ گزر گیا، فیس بک 3 گھنٹہ دیکھ لیتے ہو، قرآن ایک سپارہ نہیں پڑھ پاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا دل برباد ہو گیا، تم توبہ کر لو ورنہ بڑی بری آخرت تمہاری ہونے والی ہے۔ اسے مذاق نہ سمجھو۔ اپنے موبائلوں کو 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو اور قرآن تمہارے گھروں سے میرے گھر سے نکل گیا۔ قرآن کس کی شفا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابن عباس کہتے ہیں کوئی روح کی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا قرآن میں نہ ہو، اور کوئی ایسی بدن کی بیماری بھی نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے قرآن میں۔ آہا بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، ایمان تر، واہ واہ۔ پہلے الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے جاتے تھے، پڑھتی تھیں خواتین۔ ایک خاتون ہے اس کا ذکر کرتا ہوں، جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ایک غیر مسلم لڑکی تھی، مسلمان لڑکی کے پاس وہ دوستی تھی اس کی تو آتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ جب قرآن پڑھتی ہے، وہ کچھ پڑھتی ہے تو پہلے ہاتھ دھوتی ہے، وضو اس کو نہیں پتا تھا، تو کہنے لگی یہ کون سی کتاب پڑھتی ہو تم، پہلے یہ ہاتھ پیر دھوتی ہو؟ کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کب مجھے پڑھا دو گی؟ کہ میری امی سے پوچھو۔ تو کہا آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ اس کی والدہ نے کہا بیٹی وعدہ کر کہ قرآن پڑھے گی تو بتائے گی کسی کو نہیں۔ قرآن ہے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا کرم دیکھو، یہ قدرت اس کی کہ غیر مسلم نے مسلمان سے پہلے ناظرہ پورا کر لیا۔ ذرا زور سے تو بولو، ذرا زور سے تو بولو۔ اس کے بعد یہ قرآن کا فیضان ہے اس پر۔ اس کے بعد اس نے کہا تیرا ارادہ؟ کہ
کہ میں تو حفظ کروں گی قرآن کو. کہا ٹھیک ہے. اچھا غیر مسلم نے مسلمان سے پہلے قرآن حفظ کر لیا. یہ قرآن کا جو ہے وہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن غیروں کے گھروں میں دل میں بھی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے گھر چاہے وہ غیر ہوں ان کے دلوں میں بھی وہ اثر کرتا ہے. اس نے کب حافظہ کیا پتہ ہی نہیں چلا. کب وہ مسلمان ہو گئی. اب اندر ہی اندر مسلمان ہیں. شادی کا دن آ گیا, شادی کا رشتہ آیا تو آئی, آ کے اپنی ملانی کے پاس رونے لگی, میں کیا کروں, میرا رشتہ ہو گیا, اگر میں بتا دوں میں مسلمان ہوں تو مجھے کاٹ دیں گے, مار دیں گے, اور اگر میں نہیں بتاؤں گی تو پھر میرا برداشت نہیں کر سکتی, اسلام نہیں چھوڑوں گی. میرا جہاں سے رشتہ ہوا ہے وہ بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا, میں کیا کروں. جب وہ بہت روئی مل مل کے تڑپ تڑپ کے تو اس نے قرآن اٹھایا اس کی ملانی نے اور کہا روتی کیوں ہے, آنسو پوچھ, تو جس کا قرآن پڑھتی ہے یہ قرآن تیرے لیے کافی ہو جائے گا, جا لے اس کے بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ قرآن لے کے چلی گئی. کیا بات ہے حضرت. پہلے آپ نے دیکھا تھا, اب نہیں ہے. لڑکی کو جب رخصت کرتے تھے قرآن سینے سے لگا کے دیتے تھے. اب تو انہوں موبائلوں سے فرصت نہیں, ڈانس سے فرصت نہیں, انہیں میک اپ سے فرصت نہیں, قرآن ساتھ میں دے رہے ہیں, مطلب یہ جو آ رہی ہے یہ قرآن پڑھنے والی ہے. اب تو قرآن جس میں پہلی دلہن آ کے قرآن پڑھ دے, اب تو قرآن اٹھ گیا. اب سنو, اب اس کی جب شادی ہوئی تو 10 سال گزر گئے, وہ چھپ چھپ کے قرآن پڑھتی تھی. بچے ہو گئے اس کے 2-3, شادی ہو گئی اس کی, 2-3 بچے ہو گئے. اس کا آدمی بیمار رہنے لگا. ایک دن چیک اپ ہوا, رونے لگا. گھر آ کے کیوں روتے ہو, کہ تم بدوا ہو جاؤ گی, میرے بچے جو اناتھ ہو جائیں گے. کہ کیا ہوا, کہ مجھے کینسر ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے آخری سٹیج ہے, اب میں بچوں گا نہیں. بڑا مالدار انسان تھا, علاج بہت کرایا, بعد میں آخر میں بیوی کو بتایا, رونے لگا. اور جب کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے تو بندہ جیتے جی مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچائے. اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے میں کم سے کم 3 روزے رکھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا کرے گا. اللہ کے رسول نے 3 روزے کے لیے فرمایا نا, 12, 13, 14 ایسے روزے حضور نے فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے. سنو, اب وہ بیمار رونے لگا نا تو بی بی آگے بڑھ کے بولی, اگر آپ میری بات مانو تو پھر میں آپ کو علاج کر سکتی ہوں آپ کا. تو اس نے کہا علاج کہاں, کہ سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا. کہ میں جس ڈاکٹر کو جانتی ہوں نا, جب سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تب وہ اپنا علاج شروع کرتا ہے. کہ اگر ایسا کوئی ڈاکٹر ہے تو میری تو جان جا رہی ہے, جو تو چاہے گی وہ میں کروں گا. کہ ٹھیک ہے. وہ اندر گئی. کہاں گئیں وہ بہنیں, کہاں گئیں وہ بیٹیاں جنہوں نے کل تک اللہ کے قرآن سے پیار کیا تھا, مصلے سے جن کا رشتہ مضبوط تھا. وہ مصلے پہ جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہے, روتی ہے. اور پھر وہ اسے خبر تھی کہ اس کی ملانی جب کوئی بیمار آتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی. اس نے بھی فاتحہ پڑھنا شروع کی, اور فاتحہ پڑھتے پڑھتے یہ جیسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچی تو رونے لگی اور کہنے لگی, اے میرے کریم, میں تجھے پوچھتی ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں, میری مدد فرما دے. میں کمزور ہوں, یہ کب تک میں ایمان چھپاؤں. یہ میرا آدمی ہے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ضرور میری بات مان لے گا. اپنی بندی کی لاج رکھنا. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی, خوب روئی. پھر پڑھ کے پانی اور اس کو دے دیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن. ڈاکٹر نے کہا تھا 2 مہینے کا ہے, مگر 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے, 1 سال گزر گیا. چیک اپ کرانے نہیں گیا, ایسا بھول گیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا, کون سے کس سے علاج کرایا ہے. کہ کیا ہوا. کہ ایسا لگتا ہے تیرے جسم میں کوئی کبھی کینسر تھا ہی نہیں, یہ بتا تو نے علاج کس سے کرایا ہے. واپس اپنی بیوی کے پاس پہنچا, جا کے مسکرات بھی رہے, رو بھی رہے. کہ کیا ہوا.
کہ بس بتاؤ تم نے کیسے علاج کیا ہے, آج بتاؤ کون سی دوا کا استعمال کیا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر کہتا ہے میرا جسم ایسا ہے جیسے کبھی کوئی بیماری میرے جسم میں تھی نہیں, تم نے کس سے علاج کیا ہے؟ عورت رونے لگی, کہنے لگی اگر تم کو برا لگے تو برا لگنے دو, تم جس سے اسلام سے نفرت کرتے ہو, میں ہوں مسلمان عورت, تمہارے گھر میں دل پہ پتھر رہ کے رہ رہی تھی, میں جس قرآن کو مانتی ہوں اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے تیرے اوپر دم کیا ہے. وہ آدمی آگے بڑھ کے بولا جب میں قرآن والے کو مانتا نہیں تھا تب تو اس نے مجھے زندگی واپس دے دی, جب میں مانوں گا تو وہ میرے ساتھ کون سا معاملہ کرے گا؟ یہ بولا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. بس میری بات ختم ہو رہی ہے, مجھے چونکہ لمبا سفر کرنا ہے, ایک دم دلی پہنچنا ہے, بس بات آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ سن لو. دیکھو نوجوانوں, غوث العظم نے فرمایا سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے, اور سیدنا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہے. ایک عورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, آخری بات ہے 5 منٹ سے بھی کم میں ختم کروں گا, مگر ہچکی بغیر لیے سننا, بغیر سانس لیے دھیان سے سننا. زیست کی آخری ہچکی ہے, غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. وہ عورت جو ہے نا اتنی حسین ہے, کوئی ایسا مالدار بچہ نہیں ہے, بگڑ گئی ہے جو اس کے پاس گیا نہ ہو, پیسہ نہ خرچ کیا ہو, اس نے بڑا محل بنایا, پھر یہ پروگرام اپنا کر لیا, یہ پروگرام بنا لیا, دن میں لوگوں کو جو ہے وہ بک کرتی تھی, ان کے بیانے لیتی تھی, پیسے لیتی تھی, اور ایک رات فلاں کو آنا, فلاں کو آنا, فلاں رات کو آنا لکھ کے. ایک دن اس کے دروازے میں دلہن بنی بیٹھی ہے, خوبصورتی کے ساتھ ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا ہے, اس کی نظر پڑی, وہ بھی بہک گیا, اس کے دل میں بھی ایک فتنہ پیدا کر دیا. یہ فتنہ ہے نا. اب سنیں, حضرت مجد الفسانی شیخ سرہندی فرماتے ہیں یہ نگاہوں سے شروع ہوتا ہے زنا, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے, یہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنا نوجوانوں. اب وہ 1 مہینے تک دعا کرتا رہا, یا اللہ بچا لے اس عورت سے, مگر خیال نہ گیا. اللہ کی مشیت یہ ہے, حکمت, کہ وہ پھر گیا, سب کچھ بیچ کے جھونپڑی اوپڑی, بولا یہ پیسے لے لو اور بتاؤ مجھے کون سے دن آنا ہے. اس نے بتا دیا. اب یہ اسی دن گیا, وہ کمرے میں تیار ہو بیٹھی ہے, بالکل جو ہے وہ سجی ہوئی, عطر لگا ہوا. یہ آگے گیا, بات چیت کی, تھوڑی دیر اس کو تبادلہ خیال کرنے کے بعد پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ہاتھ آگے بڑھایا, ٹچ نہیں ہوا ہے, کانپنے لگا, پسینے آ گئے. کیا ہوا؟ میری طبیعت بگڑ رہی ہے, جا رہا ہوں. کیوں؟ یہاں تو طبیعت بگڑنے والوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح بتا کیوں جا رہا ہے؟ کہ صحیح سننا چاہتی ہے. کہاں؟ کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں تیرا جسم سے کھیلنے آیا ہوں تو پھر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے رب کے سے شرم کرتا ہوں, میں یہ برا کام نہیں کر سکتا, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے وہ سسکتا ہوا, روتا ہوا لوٹا. اللہ اکبر. اللہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. چلا گیا اس کے دل میں مگر یہ بیج بو گیا توبہ کے. عرض کرنے لگی مالک ایک رات آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا تیرے بندے نے, اور تجھ سے کتنا ڈرتا ہے, اور میں کتنی بڑی پاپن ہوں. کسی نے کہا جا موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں, ان سے جا کے کہہ وہ تیرے لیے دعا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی, بیچ مجمع میں کسی نے اس عورت کا نام لے دیا. آپ نے بھگاؤ اسے, میں اس کو اس سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ وہ بدنام عورت تھی. آپ نے ایسے ہی کہہ دیا, وہ بے وقوف آدمی تھا, ہلکے سے بات کہنی چاہیے تھی. وہ چلی گئی, دروازہ بند کیا اور جا کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا, مگر یہ عرض کرتی ہے اگر تو بھگائے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گی. زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. رو کے کہنے لگی مالک اگر میرے جیسی گنہگار عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. مالک میں مانتی ہوں میں نے پاپ بہت کیے ہیں, مگر اگر میرے گناہ بڑھ گئے ہیں تو کیا تیری رحمتوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے سسک کے روئی, بلک کے روئی, خوف سے روئی, اتنا روئی کہ اس کی
جو ہے وہ حالت بگڑنے لگی. دروازے پہ دستک ہوئی, جیسی دروازے پہ دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی, کیا پتہ کوئی گاہک آیا ہوگا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے ڈر کے کھولا, توڑ نہ دے دروازہ. جیسی دروازہ کھولا, سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا, سن, ابھی مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا جا 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 میری بندی سے کہنا, موسیٰ سے کہو وہ میری بندی سے کہے کہ وہ اب رونا بند کر دے. اس کے رب نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں, اسے بالکل معاف کر دیا ہے, اس کے آنسوؤں کو قبول کر لیا ہے. کہنے لگی اتنی جلدی؟ 1000 زمانے کی پاپن ہوں میں, بدکاریوں کی میں نے دکان کھول رکھی ہے, کیا اللہ مجھے اتنی جلدی معاف کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ہاں وہ فرماتا ہے میرا بندہ کتنا ہی گنہگار ہو, بس اتنا رو لے کہ اس کی آنکھ کے آنسو ڈھلک کے میرے گال تک آ جائیں, میں سارا معاف کر دوں گا. کبھی دولت کے غم میں روئے ہو, کبھی اولاد کے غم میں روئے ہو, کبھی سجدے میں رو کے دیکھا, کبھی توبہ کی. اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو تو سرنڈر کر دو. میری بہنوں, میری بیٹیوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت آ جائے گی. جوانوں کو بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آئے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ جان دینے والے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں وہ لوگ. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. ادھر آ جاؤ, ادھر. ان کے ہاتھ ڈال دو. شعیب بھائی, مدرسے میں تو نہیں پڑھتے ہو؟ مدرسے میں تو نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں سبحان اللہ. 3 ہو گئے. یہ تو کچھ داڑھی چھوٹی ہے, یہ پوری کریں گے انشاءاللہ, کٹائیں گے نہیں آج سے انشاءاللہ. آ جاؤ. کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ کافی عمر ہو گئی داڑھی مڈاتے مڈاتے. میرے بھائی داڑھی مڈانے سے بیٹھو 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 بیٹھو, دعا کر دو وہیں سے دعا کر دو. بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, دعا کر دو وہیں سے. میں پہچانتا ہوں لوگوں کو بہت اچھے سے. ہاں. چوتھا کوئی عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. داڑھی کٹانا منڈانا ایک برابر ہے, داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے, ایک مٹھی پوری. کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں, مجلس رسول میں, جو کھڑے ہو کے کہے اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو رشتہ نہ دیکھو, داڑھی رکھا لو, بس داڑھی رکھا لو, بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. کیونکہ کوئی بھی خراب اور بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی چوتھا عاشق رسول؟ یہ 3 ہو گئے, ایک بار میں آ گئے. کوئی چوتھا ہے حضور کا عاشق؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ بتاؤ, جب میں انہیں دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہوں تو حضور ان کو دیکھ کے کتنا خوش ہوں گے میرے آقا ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب. یہی تو ہے دین کہ جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں. پیپسی کو پھوڑ کے اسے کاٹ کے ریل بنا دی ہم نے. یہودیوں کا بائیکاٹ کر دیا. یہودیوں کا بائیکاٹ ہے, ان کی طرح لباس نہ پہنو, ان کی طرح چہرے نہ بناؤ. ہے کوئی چوتھا عاشق رسول؟ ہے کوئی دیوانہ حضور کا؟ ہے کوئی اور؟ اس کا ثواب ہمارے اس سے ہی چلنے دیتے, لائٹ سے ہی 2 منٹ, کیا مسئلہ ہے. 3 ہے کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ 1 منٹ کی بات اور رہ گئی ہے, ذرا تھوڑا وقت کم ہے میرے بھائی میرے پاس. ایک عاشق, 4 یار کی نسبت پوری ہو جائے گی. کوئی میرا بھائی آگے پیچھے سے ہو, دیکھو کوئی ہمت کرتا ہے, ایک بار اٹھ کے دیکھ حضور کے نام پہ, پھر دیکھ تیرے اوپر رحمتیں اللہ کی کیسی برسیں گی. ایک بار میرے بھائی آ تو حضور کی سنت کی طرف. آج داڑھی والے کو ٹرین میں مار دیتے ہیں لوگ, بس میں مار دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فیس بک پہ جھگڑا کرو؟ نہیں,
اس کا حل یہ ہے سارے مسلمان داڑھی رکھا لیں، پھر ہم دیکھیں گے وہ کتنے لوگوں کو ماریں گے۔ پھر ہے کوئی چوتھا عاشق رسول؟ بیٹے ابھی آپ داڑھی آئی ہے تمہارے؟ نہیں آئی ہے، آ جائے تو رکھ لینا، بیٹھ جاؤ۔ ہاں کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ چوتھا کافی پرانے لوگ ہیں، کھالیں انہوں نے اپنی زخمی کر لی گھسوا کے، اور موٹی ہو گئی کھالیں، یعنی چہرہ عجیب سا لگنے لگا، لٹک گئی کھالیں، مگر آج بھی وہ جوانی کی تلاش میں ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹنے سے وہ بچڑا نہیں بنتا، وہ بیل کا بیل ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی بڑی مہربانی آپ کی، برا نہ مانے میری بات کا، میں بھی مسکرا کے بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی دھارا 144 نہیں ہے، یہ تو محبت کا پیغام ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ کوئی ہے چوتھا عاشق رسول؟ محفل رسول میں ایک بار اور کہہ دیتا ہوں، کوئی چوتھا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ تینوں وعدہ کرو انشاءاللہ، بیٹھ جائیں انشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرو، ارادہ انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کرائیں گے نا، انشاءاللہ کرائیں گے نا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری طرف تقریر سننے والے ہی بہت ہے، کرنے والے ہی بہت ہیں، مگر اس علاقے میں ایک مسئلہ یہی ہے کہ ذرا عمل دوسرے اور علاقوں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں میری ایک تقریر میں 50 70 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں چکے وہ ارے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تقریر نگلیوں کی نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نگلی عاقل کی یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہے اپنے فضل سے دعا کرو کہ ان کے حوصلے عطا کرے، بس یہ کہو دعا کرو۔ یہ داڑھی مڈا کے حضور کے کو دشمنی کرتے ہو سرکار سے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضور کے جس نے اپنے چہرے پہ اس طرح چلوایا ایسا کیا جیسے نبی کے سینے پہ اس طرح چلوایا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں تم کو کیا بری لگتی حضور کی سنت؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں داڑھی والا کہیں غلط جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا، VIP بن جاتا ہے، غلط بات نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے، مگر لوگوں کی عادت ہو گئی ہے گناہ کرنے کی، اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسلام مسلمہ، میں اسلام آزی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ کھڑے ہو